یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10 نیکیاں دیں گے، 10 گناہ معاف کریں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔ جو پڑھے گا، جو نہیں پڑھے گا، آپ کا نام سن کر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہے گا، اس پر لعنت ہوگی اللہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ چاہے اس مجلس کے جن ہیں یا انسان ہیں، چاہے جو سننے والے ہیں، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود نہیں پڑھیں گے، اس پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی، اور اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ یہ یاد رکھیں بات، کوئی اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، کیونکہ وہ رحمت العالمین ہے۔ کسی نبی کو یہ خطاب نہیں ہے، صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا یہ رحمت العالمین ہے۔ اس پر اس کا نام سن کر درود پڑھو گے، میں اللہ تم پر رحمتیں بھیجوں گا، تو اس کی بات مانو گے تو میں کتنا تم پر فضل کروں گا۔ کبھی غور تو کرو، یہ چوچکے، یہ ٹکوسلے، یہ چمنا، یہ گانے گانا، قوالیاں کرنا، ناچنا، نبی کا نام لے کر جھنڈے لگانے سے کچھ نہیں ملے گا۔ پڑھنے سے بولے، زبان سے بولو گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر یہ درود ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کبھی اس کے معنی پر کیا آپ نے غور؟ اللہم کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ۔ کس کو مخاطب کیا؟ ڈائریکٹ کہا کہ بیچ میں کسی کو بلایا؟ جب اللہم کہا تو کیا کہا؟ اے اللہ تو سلامتی کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میری کیا اوقات ہے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلامتی مانگوں، لیکن مجھے حکم ہے کہ تو میرے نبی کے لیے سلامتی مانگے گا، میں تجھ پر سلامتی کروں گا۔ سمجھو اس قاعدے کو، یعنی کہ اس کے طریقہ بھی بتا دیا، فضائل بھی بتا دیے۔ کون سا ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ورد ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل نہیں بتائے، اس کے فائدے نہیں بتائے؟ اب یہ جو آپ لوگ اس سرزمین ہند و پاک میں جو اللہ ہو پڑھتے ہو، مخفی ہے جی یہ ذکر، دل پر ضرب مارو، ہاں جی، یہ معنی کیا بنتا ہے؟ یعنی ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تخصیص کرتا ہے کہ اللہ الہ ہے، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مشکل کشا، اللہ حاجت روا، اللہ بگڑی بنانے والا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی فرقے کو کوئی اعتراض ہے کلمے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول؟ کسی کو ہے اعتراض؟ جیسے مرضی پڑھو گے اس کو، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ کیوں کہ یہ تخصیص کرتا ہے کہ اللہ الہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خالق اور مالک اور مخلوق کی فرق کرتا ہے کہ اللہ الہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہیں ہو سکتے، اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، رائٹ؟ پھر آپ نے ہر وہ طریقہ ہم تک پہنچا دیا۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھوٹا گناہ کیا ہے اور سب سے چھوٹا ثواب کیا ہے؟ سب سے چھوٹا آخری درجہ، آخری، آپ نے فرمایا سب سے چھوٹا ثواب راستے میں کوئی ایذا پہنچانے والی چیز، کیل، کانٹا، کوئی اینٹ، کوئی پتھر، جس سے کسی گاڑی کو، کسی پیدل چلنے والے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ سب سے چھوٹا ثواب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں نا، اس کے فائدے بھی بتا رہے ہیں نا۔ تم کیا کرو؟ اس کو ہٹا دیا کرو، یہ سوچ کر کہ یار میری گاڑی تو پنچر ہو گئی ہے اس کیل لگنے سے، اب اس کیل کو میں سائڈ پہ کر دوں، کسی اور کو نہ نقصان ہو، میرے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا ہے یا مجھے ٹھوکر لگ گئی ہے تو میں اس کو ہٹا دوں، تو اس کا فضائل کیا ہوں گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو
تجھے ایک صدقہ کرنے کا ثواب ہو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ ادھر سے بھیجا ہے آپ کے پاس۔ آپ بیٹھے۔ سفر میں ہوں تو ابھی ہو سکتا ہے کہ نہیں میں لیٹ ہو جاؤں، میں چلا جاؤں؟ میں نے دم کر دیا، آپ جا سکتے ہیں۔ میری ابھی باری ہے۔ نہیں، آپ کی باری کوئی نہیں ہے، آپ ادھر سے فارغ ہوئے ہیں۔ جی جی۔ میں تو صرف یہاں پر نا یہ تھوڑا سا آواز کرتا ہوں یا دم کرتا ہوں جو ادھر سے ہوتے ہیں۔ جی تو آپ ادھر موجود تھے تو میں نے دم کر دیا، آپ فارغ میں ہیں۔ ابھی آیا ہوں۔ آپ ابھی آئے ہیں تو پھر تو میرا بھائی آپ آپ نے جائیں۔ کل بھی آنا ہے نا؟ آپ نے کل بھی آنا ہے نا، ٹھیک ہے۔ ابھی میں کافی ذرا ہوتا ہے نا، ٹائم لگتا ہے کم از کم۔ ابھی ٹائم ختم ہو گیا آپ کا؟ نہیں، ابھی دم تو میں نے کر دیا۔ اچھا، ہاں جی، تو مجھے آپ چیک کریں گے ادھر سے کیا ہے کہ ادھر چیک ہو گیا آپ؟ بس۔ ہاں بس آپ فارغ ہیں۔ یہ تو میں آپ کو بونس دے رہا ہوں۔ اچھا ہاں، میرا ڈیوٹی یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، صحیح۔ میری ڈیوٹی آپ نے وہاں جا کر جو کچھ کیا وہ انہوں نے فارغ کر دیا آپ کو۔ اب یہ تو میں آپ کو بونس دے رہا ہوں، بیٹھا ہوں تھوڑی سی اپنی اصلاح کر رہا ہوں، آپ دوسری اپنی، اللہ میری بھی اصلاح کرے، آپ کی اصلاح کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کیا تھی بات؟ چھوٹا ثواب ہاں، چھوٹا ثواب صدقہ کہ صدقہ بلا کو کھا جائے۔ کھا جاتا ہے۔ ہم تو صدقہ اس وقت کرتے ہیں نا جب لائن چمڑ جاتی ہیں، تو یہ چھوٹا سا عمل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم تو جاتے ہیں سر درد لے کر پیر کے پاس تو وہ تم سے صدقے کا کالا بکرا مانگتا ہے، ہاں جی، تو بکرا تو میرا خیال 2-4 روپے کا تو ہے نہیں کہ ہے، تو یہ عمل کر لیا کرو نا، امیر ہو یا غریب ہو۔ یہ تو نہیں کہا کہ غریب اگر اٹھائے گا تو اس کو ثواب ملے گا، جو امیر اٹھائے گا تو وہ بکرا لازمی دے گا۔ یہ بتایا نا، گائیڈ کیا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، لو نا ان سے رہنمائی، ہاں جی۔ اور سب سے چھوٹا گناہ کیا ہے؟ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا میرا رب ہے، کتنا زبردست میرا رب ہے۔ مسجد کی دیوار پر انجانے سے تھوک دے، پھر اس کو صاف نہ کرے تو اس کو گناہ ہے۔ میرے گھر پہ کوئی تھوک کے دکھائے، میں سر پھوڑ دوں اس کا، ہاں جی، لیکن سب سے چھوٹا گناہ رکھا ہے، کتنا غفور رحیم ہے وہ۔ اب بتا دیا نا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، مسجد میں نماز پڑھو گے تو اتنا، باجماعت پڑھو گے تو اتنا ثواب، مسواک کر کے پڑھو گے تو اتنا ثواب، گھر میں جاؤ گے تو یہ کرو گے تو یہ ثواب، بتایا نا۔ اب میں چیلنج کرتا ہوں کہ اللہ یہ ورد کہاں ہے؟ قرآن و حدیث میں ہے کہ میں آنکھیں بند کروں اور دل پر ضرب ماروں اور پھر ہو ایسا کروں؟ یہ کہاں ہے؟ تحقیق کرو نا، نوٹوں پر تو ایسے دیکھتے ہو کہ یہ نوٹ کہیں جیلی تو نہیں دے رہا۔ اللہ اسم ہے، اللہ لا الہ الا اللہ، کیا ہے؟ اللہ ہے لا الہ، اور اللہ وہ اللہ، یہ صفت بنتی ہے، یعنی کہ یہ بندہ، یہ وہ اللہ، وہ اللہ، وہ اللہ، اللہ کا معنی وہ اللہ ہے، یہ کوئی ذکر بنتا ہے؟ یہ تو ہے تمہیں نماز، جو کلمے کے بعد سب سے بڑا عمل ہے، جہاد سے بھی بڑا عمل جو ہے وہ ہے نماز کا پڑھنا کلمے کے بعد۔ تم وہ آنکھیں بند کر کے نہیں پڑھ سکتے ہو، تم وہ تصور کر کے نہیں پڑھ سکتے ہو، اس کے علاوہ کہ گویا کہ تو یہ تصور کر جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو، تو یہ تصور کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ تو تیرے بس میں نہیں ہے کہ تو اللہ کو دیکھے، یہ تصور کر کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اب میں آنکھیں بند کروں، اب میں مدینے نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے تو اس سے منع کیا ہے، آنکھیں کھول، سجدے والی جگہ پر تیری آنکھیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جب تشہد میں آ تو پھر جہاں یہ تیری انگلی کی سمت ہو وہاں تیری نظر ہونی چاہیے، نہ ادھر ادھر دیکھ۔ یہ تو نماز جو فرض عین ہے اس کی بھی بتایا جا رہا ہے کہ ادھر ادھر نہ دیکھنا، امام سے پہلے سر نہ اٹھا لینا، یہ ایک ایک عمل کی تم پہ بتایا گیا۔ نہانے کا طریقہ جو میری وائف بھی نہیں جانتی میں کیسے نہاتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی مخفی ترین طریقہ بھی ہمارے سامنے آ گیا، اللہ نے پہنچا دیا۔ تو اسی طرح یہ جو ورد ہیں، جو مسنون ورد ہیں، ان کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا۔ ہاں، اسی اگر اوور ٹائمنگ کرو گے تو اس کا بھی سائیڈ افیکٹ ہوگا۔ اگر ساری رات نوفل پڑھو گے پھر بھی تمہیں شیطان پکڑ لے گا، کیوں کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں فرمائی۔
آپ نے سورہ جا کر پڑھ لینا، سورہ مزمل کے اندر اللہ نے فرمایا اے نبی تیری جان کا تجھ پر کچھ حق ہے، کچھ سو اور کچھ جاگ۔ یہ جی فلاں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، 4 بنیاں رکھ کے، بڈیاں کدھر گئیاں؟ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔